السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما کا معنی بے شک، الاعمال کا معنی امور، کام، عمل کی جمع، بالنیات ارادے، نیتیں۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے قیس نامی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس خاتون نے یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ چلے آؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ وہ شخص ترک وطن کر کے سرزمین مدینہ میں وارد ہوا اور اسے نکاح کر لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو مذکورہ بالا پوری حدیث تنبیہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ بعد میں صحابہ کرام اس شخص کو مہاجر قیس کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ گویا ہجرت جیسا بڑا عمل بھی اگر رضائے الہی سے خالی ہو تو اجر اور ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نیت کی اہمیت جتا کر خلوص نیت کی تلقین فرماتے ہوئے یہ احساس دلاتے ہیں، تمام اعمال کے قبول یا رد ہونے کا دور و مدار نیت پر ہے۔ اگر اخلاص اور حسن نیت سے کام کیا جائے تو رب العزت کے ہاں اس کام کا اجر ہوگا، اگر نیت فاسد اور ارادہ برا ہوگا تو خدا کے ہاں وہ کام مقبول نہ ہوگا۔ نیت کی درستی کو خلوص کہا گیا ہے۔ نیت دراصل ایمان کی روح ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو تو نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر نیت درست ہو تو معمولی سا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑے اجر اور ثواب کا حامل ہوتا ہے۔ خلوص نیت سے رزق میں برکت آتی ہے، روحانی بالیدگی ہوتی ہے، سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اخلاص سے کیا ہوا عمل توشہ آخرت بن جاتا ہے، دنیا کی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ ایسا عمل باعث نجات بن کر قبر، حشر، جہنم کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ ایسے پاکیزہ انسانوں کی ہر جگہ توقیر اور تعظیم ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت ان کا رعب ڈال دیتے ہیں، دربار خداوندی میں ان کی دعاؤں کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ امام بخاری نے اپنے جامع حدیث اور امام بغوی نے اپنے مصاحبی کے آغاز میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ تو یہ حدیث نہایت اہم ہے، انما الاعمال بالنیات۔ دوسری حدیث جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف فرماتے ہوئے اسے زبان اور ہاتھ کے استعمال میں انتہائی احتیاط برتنے کی تلقین فرمائی۔ سچے مسلمان کی ایک خاص خوبی یہ ہے، اس کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے، ظلم، بدگوئی، شر اور برائی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ڈھال، پناہ گاہ اور عزت کا باعث بنے۔ گالی گلوچ کر کے، ایذا دے کر، جھوٹ بول کر، بدنیتی، بددیانتی، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، تمسخر، مذاق، تانہ زنی، تکبر اور غرور کر کے دل آزاری اور دکھ، تکلیف اور نقصان پہنچانے کا باعث نہ بنے۔ اسلام قبول کرتے ہی ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے اپنی زبان کو دانتوں اور ہونٹوں کے مضبوط کیواڑوں میں بند رکھو اور بغیر کسی اہم اور انتہائی ضرورت کے استعمال نہ کرو۔ اسی زبان سے تم نے اللہ اور محمد رسول اللہ کے مقدس نام پڑھے ہیں، اسلام اور ایمان جیسی پاکیزہ حقیقت کو قبول کیا ہے۔ اب یہ زبان پاک ہوگی، لہذا جھوٹ بول کر، گالی گلوچ، بد زبانی، بدتمیزی کر کے اسے ناپاک نہ کرو۔ قطع رحمی، دست درازی اور ظلم کر کے کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ رسول اکرم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ زبان شائستہ بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، جس کا وعدہ پکا نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ تیسری حدیث، قل آمنت باللہ ثم استقم، رسول اکرم نے فرمایا، کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، پھر اس اقرار پر ثابت قدم رہو۔ ایمان انمول دولت اور پیش بہا نعمت ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی تمام نعمتیں چھوٹی ہیں۔ اس حدیث کے یہ الفاظ پوری حدیث کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو عمر سفیان بن عبداللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ،
اسلام کے بارے میں صرف ایسی جامع بات فرما دیجئے جس پر سارے اسلام کا دار و مدار ہو، جس کے بارے میں آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت پر ایمان لے آنے کے بعد اس پر پوری طرح ثابت قدم رہو۔ تاریخ اسلام گواہ ہے اللہ پر ایمان لانے، ایمان اور توحید کی دعوت و تبلیغ کرنے والوں پر لوگوں نے عرصہ حیات تنگ کیا، انہیں مشکلات، امتحانات اور مصائب میں ڈال کر دولت ایمان سے برگزیدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر انبیاء کرام، صحابہ، اولیاء اور دوسرے اولو العزم ایمان والوں نے تمام مصائب اور مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کر کے ایمان اور توحید کا پیغام پورے عالم میں پہنچایا۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو کامل یقین کے ساتھ الہ، کارساز، خالق، رازق، ہر قسم کے عیب سے پاک، ہر صفت کمال سے متصف تسلیم کیا جائے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے توحید باری تعالیٰ کے اقرار کے بعد مخالفتوں کے طوفانوں، الزام تراشیوں، دھمکیوں، بائیکاٹ، دشمنی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے، اس کی توحید کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایمان پر ثابت قدمی کی بہترین مثال ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں پھر اس اقرار پر پکے رہتے ہیں، ان کے پاس رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، وہ جنتی لوگ ہیں۔ صحابہ کرام، اولیاء، نیک لوگوں کی دین پر ثابت قدمی یہ دعوت دیتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان پر استقامت میں ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم دوسری منتخب احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔